بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کلام کو ذکر فرمایا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا بھی ذکر تھا، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اپنی ماں کی پاک دامنی اور عفت کا بھی بیان تھا۔ کل کا سبق جہاں تک ہوا تھا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا کلام ذکر کر کے فرمایا کہ وہ دیکھو، عیسیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اظہار کیا اور میری معبودیت کو بیان کیا، انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ مجھے کتاب دے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، اور مجھے اللہ نے خیر و برکت کا باعث بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا، اور اپنی والدہ کی فرما برداری کا اللہ نے مجھے حکم فرمایا۔ یہ سارا بیان کر کے آج کا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، کہ یہ تھا معاملہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہ تھا معاملہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ آگے قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ قول سے پہلے اقول متکلم کا صیغہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں جس کا مطلب ہوگا کہ میں کہتا ہوں قول الحق کی بات سچی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اقول قول الحق، کہ میں کہتا ہوں قول الحق کی بات سچی، الذی فیہ یمترون، وہ جو بیچ اس کے شک کرتے ہیں، جس بات میں یہ شک کرتے ہیں نا، میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے، وہ سچی بات ہے، یہی حق اور سچی بات ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مریم کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھا عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، ابن اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ یا دوسرا معنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود محتاج ہیں، اپنی تخلیق کے اندر وہ میرے محتاج ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ پیچھے اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ میں عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو میری قدرت کا کرشمہ ہے، یہ تو میری قدرت کا ایک نمونہ ہے، یہ تو میں تعریفوں کے لائق ہوں، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی تخلیق کے اندر وہ عیسیٰ میرے محتاج ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تخلیق میں اپنے مالک نہیں بلکہ اپنی تخلیق کے اندر میرے محتاج ہیں، وہ پھر تمہاری مشکل کشائی اور تمہاری محتاجی کو کس طرح وہ دور کر سکتے ہیں؟
وہ تمہارے مشکل کشا، تمہارے حاجت روا کس طرح ہو سکتے ہیں، تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کس طرح کر سکتے ہیں، تمہارے ضروریات زندگی کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہیں کس طرح فراہم کر سکتے ہیں جب وہ اپنی تخلیق کے اندر میرا محتاج ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آج مختلف لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے الہ بنایا، کئی عیسائیوں کے فرقے نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کئیوں نے کہا کہ اللہ حلول کر گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں، کئیوں نے کہا نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی اللہ کا ایک جزو ہے، ٹکڑا ہے۔ اور یہودیوں نے حضرت کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ، یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کذاب ہے، مفترا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ مگر حق بات وہی ہے جو اللہ نے کیا کر دی ہے، بیان کر دی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ معبود ہیں بلکہ اللہ کے کیا ہے، بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنی تخلیق کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی طرح الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کذاب نہیں ہیں، ولد الحرام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اور جو اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے وہ ولد الزنا نہیں ہوتا، اس کا نسب مجروح نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے الذی فیہ یمترون، کہ یہودی عیسائی جس میں اختلاف کرتے ہیں، کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے دونوں نے مل کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں افراط اور تفریط کی۔ سمجھ آئی؟ ایک نے کمی کی اور ایک نے زیادتی کی، ایک نے کمی کی ایک نے زیادتی کی، یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک عیسی ابن، یہ میں نے جو عیسیٰ ابن مریم کا بیان کیا ہے نا، یہی سچا ہے جس کے اندر تم شک کر رہے ہو ظالمو۔ سمجھ آ گئی ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کو حسب و نسب کے اعتبار سے وہ مقدس ہے، اعلیٰ و بالا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، اب یہ نصارہ کے اوپر بڑا زبردست زجر فرمایا اللہ نے آگے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں ہے واسطے اللہ کے لیے، یہ نصارہ کے اوپر زجر ہے کہ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ، یہ کہ بنائے وہ، من ولد، کوئی بیٹا، کوئی اولاد، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، کس سے؟ اولاد سے، بیٹے سے، نائب سے، قائم مقام سے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نصارہ کے عقیدے کا یہاں پہ رد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی فرزند بنائے، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اولاد چنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ ہاں، جو کہے گا کہ میری اولاد ہے، جو کہے گا کہ میرا قائم مقام ہے، میرا کوئی نائب ہے، میرا کوئی بیٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر عیب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات اپنے بیٹے کو دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں سب حاجتوں سے، میں سب خواہشوں سے پاک ہوں، مجھے کسی تمنا کی، مجھے کسی آرزو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر جو باپ ہوتا ہے وہ جب اپنا کام کچھ نہیں سنبھال سکتا، اپنے سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ کچھ اختیارات اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے۔ ہاں، میں تھکتا نہیں ہوں، تھکاوٹ میرے قریب بھی نہیں آتی، ساتوں آسمانوں کی، ساتوں زمینوں کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، لیکن حفاظت کر کے بھی میری رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا یہ مجھے بالکل نہیں تھکاتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ زمین و آسمان کی، پوری کائنات کی حفاظت کرنا یہ مجھے بالکل نہیں تھکاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا جو ہوتا ہے باپ کے ہم جنس ہوتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنا بیٹا بناؤں۔ سبحانہ، میں اس عیب سے، میں اس نقص سے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نصارہ کے عقیدے کا رد ہے۔ اب یہودیوں کے عقیدے کا رد کس طرح؟ یہودی کہتے تھے کہ بغیر باپ کے یہ بچہ پیدا ہو گیا، ظالم تہمت لگاتے تھے کہ اس کی ماں نے
زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالمو، آگے دیکھو، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی امر کا، کسی کام کا، فانما، پس سوائے اس کے نہیں، اس کی تو شان یہ ہے، یقول لہو، وہ کہتا ہے واسطے اس کام کے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے عقیدے کا رد ہے۔ اللہ نے فرمایا او ظالمو، تم یہ میری قدرت سے یہ بعید سمجھتے ہو یہ کام، اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف وہ اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس نے آسمان بنانے کا جب ارادہ کیا، اس کو کسی وسائل کی، کسی اسباب کی، کسی ذرائع کی، دنیا کے لوگوں کی طرح، مخلوق کی طرح ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جب اس نے کن کہا تو آسمان بن گیا، اس نے کن کہا تو ساتوں زمینیں وجود میں آ گئی، اس نے کن کہا چلتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹکا دیا، اس نے کن کہا پہاڑوں کو پیوست کر کے زمین کے اندر میخیں بنا کے گاڑ دیا، اس نے کن کہا سورج وجود میں آ گیا، اس نے کن کہا چاند وجود میں آ گیا، اس نے کن کہا ستاروں کو جگمگانا شروع کر دیا۔ وہ کن کہتا ہے بادلوں کو ہانک کے لے کے آتا ہے، وہ کن کہتا ہے بادل بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کن کہتا ہے تو زمین سے غلہ اگاتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو وہی جو زمین سے درخت اگتا ہے، کونپل اگتی ہے، اسی اللہ درخت سے پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پوری کائنات کلمہ کن کی مار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالمو، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، تخلیق نہیں کر سکتا؟ میں تو ایسا قادر مطلق ہوں، میں تو ایسا قادر مطلق ہوں، جب بھی میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں مجھے کسی وسائل کی، کسی اسباب کی، کسی ذرائع کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو صرف کن کہتا ہوں تو فیکون ہو جاتا ہے وہ کام۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، تو ایسے قادر مطلق کو بیٹا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے قادر مطلق کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنے کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ایسے قادر مطلق کو بیٹا بنانے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے قادر مطلق کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دونوں کے عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا، عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کیا ہے اور یہودیوں کے عقیدے کا بھی کیا کر دیا اللہ نے؟ رد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اب پھر یہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا کلام شروع فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں جو تقریر کی تھی نا، اس کا جو اختتام تھا اس تقریر کا، وہ اختتام اللہ تعالیٰ، وہ اختتام حضرت عیسیٰ نے یہ اس آیت کے اوپر کیا تھا، آیت نمبر 36 کے اوپر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی گود کے اندر جو کلام کیا تھا، اس کلام کا اختتام جو تھا وہ کہاں پہ ختم کیا؟ یہ اس آیت کے اوپر۔ یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ اس کلام کا افتتاح بھی اللہ کی توحید سے کیا اور اس کلام کا اختتام بھی اللہ کی توحید کے اوپر ہی کیا۔ افتتاح کہاں سے کیا؟ انی عبد اللہ، کہ بے شک میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ یہاں پہ اللہ کی معبودیت کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور جب اختتام کیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو بیان کیا۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں جی، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا بھی پالنے والا ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اپنی ایسی معبودیت کے خوبصورت جملے نکلوائے کہ موتی پرو کے رکھ دیے۔ غور کرو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عمومی ربوبیت کا ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ میرا اور تمہارا، ہم سب کا رب صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ضروریات زندگی فراہم کرنے والا میرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی کو پروان چڑھانے والا
میرا اور تمہارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں دینے والا مجھے اور تمہیں صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہوا کہ فَاعْبُدُوهُ، تو عبادتیں بھی ساری کس کی کرو؟ اللہ ہی کی کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جب ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا، رزق دینے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، ابتدا سے لے کر حد کمال تک انسان کو پہنچانے والا، اس ساری کائنات کا پالن ہار جب اللہ ہی ہے تو فَاعْبُدُوهُ، ہر قسم کی قولی، فعلی، مالی، بدنی، لسانی، طواف، منت، منوتی، نظر و نیاز، یہ صرف اور صرف کس کے نام کی کرو؟ اللہ کے نام کی کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جب سارے کام کرنے والا اللہ تو غائبانہ پکار بھی صرف کس کی کرو؟ اللہ کی۔ غائبانہ مدد میں صرف کس کو پکارو؟ اللہ ہی کو پکارو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارو، اب اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارے جانے کے لائق بالکل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ ہاں، جب تم اسی کے لیے ہو جاؤ گے، جب تم ایک اللہ کی مانو گے، جب تم ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا بن جاؤ گے، جب ایک اللہ کی پکار کرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ کی وحدانیت کا سکہ تم اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لو گے، تو پھر ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر ہے، یہ سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں کیا دکھا؟ سیدھا رستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا، رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا کیا ہوا؟ انعام ہوا۔ صراط مستقیم، لوگ بڑی تشریحیں کر کر کے بتائیں گے یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، فلاں صراط مستقیم ہے، لیکن آؤ میں تمہیں وہ رستہ دکھاتا ہوں جس کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے۔ یہ آیت قرآن کی وہ آیت جو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، وہ سیدھا رستہ کون سے ہے؟ وہ قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ اس کی تفسیر کر رہی ہے، تفصیل کر رہی ہے، تشریح کر رہی ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ میرا اور تمہارا کیا ہے؟ پالنے والا۔ جب اللہ میرا اور تمہارا پالنے والا ہے تو عبادت بھی صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ قولی عبادتیں جو بھی زبان سے پکار ہے، مدد کے اندر، مشکلات کے اندر، حاجات کے اندر، صرف اور صرف کس کی پکار کرنی ہے؟ کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی، نہ حضرت عیسیٰ کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت عزیر علیہ السلام، نہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ بی بی فاطمہ، نہ حسن و حسین، اور نہ ہی پنج تن پاک، اور نہ ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ کوئی بھی ولی کی کسی بھی پکار، کوئی بھی غائبانہ پکار، کسی مشکل میں، کسی حاجت میں کسی غیر اللہ کی پکار نہیں کی جائے گی، بلکہ پکار صرف کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ یہ قولی عبادت بھی صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ فعلی عبادت، سجدہ، طواف، حجر اسود کا بوسہ، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ فعلی عبادت۔ یہ ساری باتیں بھی صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کسی پیر کو نہیں کیا جائے گا، سجدہ کسی قبر والے کو نہیں کیا جائے گا، سجدہ کسی بت کے نام کے اوپر نہیں ہوگا، سجدہ کسی نبی کو نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، سجدہ بھی صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ یہ فعلی عبادت بھی صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ مالی عبادت، نظر و نیاز، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، جو بھی مال سے متعلق کوئی بھی نیکی تعلق رکھتی ہے، یہ ساری مالی عبادتیں بھی صرف کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے۔ جب ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی تو پھر ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ سیدھا رستہ ہے۔ مستقیم، سیدھا، صراط مستقیم اس کا لغوی معنی ہے کہ ایسا راستہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو،
جس کے اندر کوئی بھی موڑ نہ ہو، کوئی بھی ٹیڑھ پن نہ ہو، ایسا رستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا رستہ کہلانے کا حقدار ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور توحید کے سوا ایسا سیدھا رستہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. توحید کے سوا ایسا سیدھا رستہ ہے ہی کوئی نہیں. باقی جو بھی رستے ہوں گے وہ سارے کے سارے ٹیڑھے ہوں گے. باقی جو بھی رستہ ہوگا وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہوگا. لیکن یہی توحید والا رستہ جو ہوگا یہ صرف کس کی طرف لے جائے گا؟ ہم سب کو جنت کی طرف لے جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے. بھائی دیکھو، ھذا صراط مستقیم جو ہے نا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ماننا، یہ کیا ہے؟ عبادت. اللہ کو ماننا یہ صرف عبادت نہیں ہے. صرف عبادت یہی نہیں ہے، اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، عبادت تو وہ بھی کرتے تھے. سمجھ آ گئی؟ صرف اللہ کو ماننا عبادت نہیں، اللہ کی ماننا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبوت، آخر جو نبی بھیجا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آخری پیغمبر جو میرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی ھذا صراط مستقیم کے اندر آ گیا کہ نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ جماعت کیا ہے؟ کامیاب ہے. اللہ نے فرمایا اولئک ھم المتقون، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون. یہ سارے پروانے، یہ ساری سندیں یہ کن کو مل رہی ہیں؟ صحابہ کرام کو مل رہی ہیں. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ساری باتیں قرآن میں کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے. یہ ساری اولیاء کرام کا ادب و احترام، اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرنا، یہ ساری باتیں کون قرآن میں بیان کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جس نے اللہ کی بات مان لی گویا ھذا صراط مستقیم کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، جو لوگ سب سے پہلا دین کے اندر مرحلہ ہی توحید کا ہے. جو توحید کے اندر کچا ہو گیا نا، سمجھو وہ اللہ کی بات ماننے کے اندر کچا ہے. سمجھ آ گئی؟ باقی کسی عقیدے کے اندر پکا ہو جائے، جو بندہ صحابہ کا مقام بیان کرے، عظمتیں بیان کرے، لیکن اس کا عقیدہ توحید ہی کچا ہے، لیکن اس کا وہ عقیدہ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں، ختم نبوت جتنی مرضی بیان کرتا رہے، لیکن عقیدہ توحید کے اندر کچا ہے، لیکن وہ اس کو عقیدہ بیان کرنا وہ اس کو کام نہیں دے گا. ہاں، عقیدہ توحید کے اندر مضبوط ہو، عقیدہ توحید کے اندر پکا ہو، ختم نبوت بھی بیان کرے، صحابہ کرام کی عظمت بھی بیان کرے، صحابہ کا مقام بھی بیان کرے، اولیاء کرام کا مقام بھی بیان کرے، تو پھر یہ سارے عقیدے اس کے لیے رکھنا یہ پھر بھی معنی رکھتا ہے، یہ پھر اس کو فائدہ دے گا عقیدہ. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وگرنہ جس کا بیج، جس کی جڑ کمزور ہے، جو مرضی کر لے، نماز خوبصورت کر کے پڑھ لے، روزہ جتنا مرضی خشوع خضوع کے ساتھ رکھ لے، جب اس تک کا عقیدہ توحید ہی اس کے دل کے اندر نہیں ہے، کوئی عمل اس کو کوئی کام نہیں دے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک صادر ہو جائے تو سارے عمل کیا کر دوں گا؟ میں تمہارے ضائع کر دوں گا. ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خطاب کیا گیا، اور سورۃ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لے کے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر میرے ان پیغمبروں سے شرک صادر ہو جاتا، میں ان سے ان کی نبوتیں سلب کر لیتا، ان کے سارے اعمال صالحہ کو میں ضائع کر دیتا. یعنی اتنی زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو، اتنی زیادہ نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو شرک سے. تو خیر، میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہوں، یہ اللہ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی بات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بھی ھذا صراط مستقیم ہوگا. جو بھی مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ کی بات جس نے مان لی، وہ ھذا صراط مستقیم کے اندر شامل ہوتا جائے گا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. بڑے لوگ بڑی بڑی تشریح کرتے ہیں یہاں پہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن کوئی بندہ یہ تشریح نہیں کرتا، کوئی بندہ بھی. خاموش ہو جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ میرا تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. تو جب میرا تمہارا رب اللہ ہے تو اسی کی کیا کرو؟ عبادت کرو، بندگی کرو. یہی سیدھا رستہ ہے.
صاف قرآن پاک کی یہ آیت تفسیر کر رہی ہے، یہ تشریح کر رہی ہے، لیکن اس طرف کوئی نہیں آئے گا، ہر عجیب و غریب قسم کی تشریحات اور تفصیلات بیان کر کے بس سلام علیکم کر کے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ شرک والی جو بھی قرآن پاک میں آیت ہے نا جس میں اللہ نے شرک کی تردید کی ہے اور اپنی توحید کو بیان کیا، مولوی صرف وہاں اپنا ترجمہ کر کے اور تھوڑی بہت بس ننی منی سی تشریح کر کے آگے نکل جاتا ہے، نہیں بیان کرتا، نہیں تفصیل کرتا، صرف کیا ہے یہ جتنے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ناراض ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، میرا سکہ ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، میری بے عزتی ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ کیا ہے عقیدہ توحید بڑا، یہ تیرے مقتدی بڑے ہیں۔ اتنا پیارا عقیدہ توحید والا مسئلہ کہ جس کو سمجھ آ جائے، جس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، دنیا کی کوئی چیز اس کو میٹھی نہیں لگتی، اور جس کو یہ کڑوی لگے دنیا کی کوئی چیز اس کو اس سے زیادہ کڑوی نہیں لگتی۔ یہ عقیدہ ہی ایسا ہے، سمجھ آئیے، یہ عقیدہ ہی ایسا ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رب کی توحید ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے، ایسا میٹھا ہے یہ مسئلہ کہ جس کو سمجھ آ جائے دنیا کی کوئی چیز اس کو میٹھی نہیں لگتی، اور یہ مسئلہ ایسا کڑوا مسئلہ ہے کہ جس کے دل میں نہ بیٹھے اس کو اس سے زیادہ کڑوی چیز اور لگتی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس کے دل میں بیٹھ جائے پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے، کیونکہ اسی عقیدے کی وجہ سے اس نے کہاں جانا ہے؟ جنت کے اندر جانا ہے۔ جو مرضی کر لے، پوری پوری رات قیام اللیل کر لے، مصلی پہ کھڑا رہے، روزہ رکھ لے، 16 گھنٹے کا کیا 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لے، 48 گھنٹے کا روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، پورا مال لٹا دے، خیرات فی سبیل اللہ کر دے، لیکن جب تک اس کے دل کے اندر توحید نہیں نہ ہوگی تو کوئی عمل اس کو اس کا کوئی کام نہیں دے گا۔ ساری نمازیں اس کی ضائع، سارا روزے جو رکھ رہا ہے ضائع، ساری زکوٰۃ رفاع عامہ کے اندر جو غریبوں کی امداد کر رہے ہیں سب کچھ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، یہ آگے اب تخویف اخروی ہے، اور سوال مقدر کا نہیں، یہ سوال مقدر کا ایک جواب ہے، سوال کا جواب۔ سوال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بچپن میں اعلان کر دیا کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میں الہ نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میرا اور تمہارا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کی باتیں کرو، اسی کی پکار کرو، تو پھر اس سے حضرت مریم کی بھی الوہیت کی کیا ہوگی؟ نفی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بعد میں ان دونوں ہستیوں کو کیوں پکارا گیا ہے؟ بعد میں ان دونوں ہستیوں کو کیوں مشکل کشا، کیوں الہ بنایا گیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اس سوال کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا جماعتوں نے اپنے درمیان، پس اختلاف کیا جماعتوں نے اپنے درمیان۔ ہاں، اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے آسمانوں پہ اٹھا لیا نا، نصارہ کے علماء سو نے توحید کے خلاف شرک کی تبلیغ کی تھی، توحید کے خلاف شرک کی کیا کی؟ تبلیغ کی۔ اللہ نے فرمایا اختلاف نہیں تھا، الہ میں نے نہیں بنایا، الہ کسی نے نہیں، ان کے علماء نے بنایا ہے، ان کے علماء نے بنایا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو الہ، اختلاف انہوں نے ڈالا ہے اپنے درمیان۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پس اختلاف کیا جماعتوں نے درمیان، اپنے درمیان۔ آگے کیا فرمایا؟ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ کفر سے مراد شرک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کس دن؟ من مشہد یوم عظیم، حاضری دن بہت بڑے کے، حاضری دن بہت بڑے کے۔ یہ بہت بڑا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ 50,000 سال لمبا دن ہوگا قیامت والا، کہ اس دن ان لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ بڑی ہلاکت ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے الہ نہیں بنایا، کیا خیال ہے؟ صحابہ کو الہ نہیں بنایا۔ سوال یہاں بھی یہی پیدا ہو سکتا ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں کر سکتے ما فوق الاسباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائبانہ حاجات میں مشکلات میں نہیں مدد کو لے آ سکتے، تو پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے پکار کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد؟ کیوں الہ بنایا گیا؟ کیوں غائبانہ حاجات میں مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ علماء سو نے اختلاف کیا ہے، علماء سو نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی تبلیغ کی ہے، اپنا سکہ اپنی عظمت لوگوں کے اندر بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشکل کشا کہنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاجت روا کہنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور من نور اللہ، اللہ کے نور کے ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے۔ یہ علماء سو نے توحید کے خلاف شرک کی تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عیسائی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، جب ان کے علماء سچے علماء حق عیسائیوں کے جب کرتے تھے نا شرک کا رد، عیسائی بھی کہتے تھے ظالمو تم حضرت عیسیٰ کے خلاف باتیں کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ کے مقام کو خراب کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ کی شان کم کر رہے ہو۔ اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی شان پہ اپنے مقام پہ رکھیں، ہم بھی کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، لوگ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں تم تو گستاخ عیسیٰ ہو، یسوع مسیح ہو، اسی طرح لوگ ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں تم گستاخ رسول ہو۔ کہ اللہ کی توحید بیان کرنا یہ کیا ہے؟ نبی کی گستاخی، استغفر اللہ۔ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کا مقام بیان کرنا، اللہ کی عظمتیں بیان کرنا، اللہ کو اللہ کا مقام دینا، الیاذ باللہ یہ کیا ہے جی؟ نبی کی گستاخی ہے، نبی کی گستاخی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ معاف فرمائے، ایسے خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتا؟ ہے کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کون ہے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے؟ کون ہے ایسا مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں مانتا، عظمت کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مرتبہ نہیں دیتا، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ، اللہ نے مقام نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ولی کو ولی کے مقام پہ رکھو، صحابی کو صحابی کے مقام پہ رکھو، نبی کو نبی کے مقام پہ رکھو، اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہر کسی کو ملاؤ نہ، ہر کسی کو ملاؤ نہ۔ ولی صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ولی کبھی بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ چاہے ولی، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر صحابہ کے بعد جتنے بھی ولی گزرے ہیں، سب کے اعمال صالحہ کو اکٹھا کر کے، سارے ولیوں کی نمازوں کو اکٹھا کر کے، سارے ولیوں کے روزوں کو اکٹھا کر کے، سارے ولیوں کی تہجدوں کو، سارے ولیوں کی راتوں کے قیام اللیل کو اکٹھا کر کے ایک بندے کے اندر ڈال دیا جائے، تب بھی وہ بندہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، کیوں؟ بلال کی نظروں کے اندر میرے پیغمبر کا چہرہ بستا ہے، بعد میں آنے والی امت کے آنکھوں میں میرے پیغمبر کا چہرہ نہیں بستا۔ اللہ قیامت والے دن ہر بندے سے سوال کرے گا، امام بخاری سے سوال کرے گا، ہاں بھائی کیا لے کے آئے میرے دربار میں؟ امام بخاری اپنی بخاری شریف پیش کر دیں گے، حدیث کی کتاب۔ امام ابو حنیفہ سے سوال ہوگا، ہاں بھی کیا لے کے آئے؟ امام ابو حنیفہ اپنی فقہ پیش کر دیں گے۔ مفسرین کو اللہ سوال کرے گا، ہاں بھی تم کیا لے کے آؤ گے؟ مفسرین اپنی تفسیر پیش کر دیں گے، محدثین اپنی حدیث کی کتب پیش کر دیں گے، اولیاء اپنی ولایت کو پیش کر دیں گے، قراء حضرات اپنی قرات کو پیش کر دیں گے، حفاظ کرام اپنے حفظ کو پیش کر دیں گے، اولیاء اپنی ولایت کو پیش کر دیں گے۔ لیکن جب باری آئے گی ابو ہریرہ کی، جب باری آئے گی حبشے کے بلال کی، جب باری آئے گی سہیب رومی کی، اللہ سوال کریں گے، ہاں بھی میرے دربار میں کیا لے کے آئے گو؟ یہ سارے کہیں گے، یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں، تیرے محبوب کی زیارت والا عمل تیرے دربار میں لے کے آئے گا۔ بتاؤ کل قیامت والے دن، کل قیامت والے دن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والا عمل صحابہ کے علاوہ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حیثیت، یہ سند، یہ اوقات جو اپنی پیش کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والے عمل کی، یہ صرف صحابہ اکرام پیش کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ولی صحابی نہیں ہو سکتا، ولی صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی رب نہیں ہو سکتا، نبی اللہ نہیں ہو سکتا، نبی الہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کو اس کے مقام کے اوپر، ہر کسی کو اس کے مقام کے اوپر رکھو۔ سمجھ آ گئی؟ کسی ولی کو صحابی نہ کہو، صحابی والا مرتبہ نہ دو، کسی صحابی کو نبوت والا مرتبہ نہ دو، کسی نبی کو اللہ کا مرتبہ نہ دو، ہر کسی کو اپنے مقام کے اوپر رکھو،
ہر کسی کو اپنے مقام کے اوپر رکھو. سمجھ آ گیا بات؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا جماعتوں نے اپنے درمیان. سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا یہ جو الہ بنایا گیا ہے نا حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو، یہ عیسائیوں کے علماء سو نے، برے علماء نے، گندے علماء، غلیظ علماء نے یہ اختلاف کیا ہے. ہاں، فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا. من مشہد یوم عظیم، حاضری دن بہت بڑے کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاضری دن بہت بڑے کے. اللہ اکبر. آگے تخویف اخروی ہے. اللہ اکبر. اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اسمع بہم، کیا بڑے سننے والے ہوں گے. اسمع بہم، کیا ہی بڑے سننے والے ہوں گے. وابصر، اور کیا ہی بڑے دیکھنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، فعل تعجب کے صیغے ہیں یہ. یوم یأتوننا، جس دن کے آئیں گے ہمارے پاس شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنایا، یہ آئیں گے ہمارے پاس کس دن؟ قیامت میں. لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظلم کرنے والے ہیں، اليوم، آج کے دن، دنیا میں. کہ ظالم آج شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے اندر، اللہ کے نبیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں دنیا میں. ہاں، فی ضلال مبین، بیچ صاف گمراہی کے ہے، بیچ گمراہی صاف کے ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل تعجب کے صیغے ہیں یہ سارے. اسمع بہم وابصر، کہ کیا ہی خوب سننے والے، کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرک میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر آج تو میرے پیاروں کو، میری مخلوق کو شریک کر رہے ہیں نا، یہ اندھے ہو رہے ہیں گمراہی کے اندر. آج یہ بہرے ہیں، آج یہ اندھے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور ان کی قوت سماعت بھی کھل جائے گی. ٹھیک، اللہ نے فرمایا آج دنیا کے اندر یہ حق کو نہیں دیکھ رہے، آج دنیا کے اندر یہ حق کو نہیں دیکھ رہے، آج دنیا کے اندر یہ حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جب آپ ان کے سامنے میری توحید بیان کریں گے تو یہ منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے، اور جب آپ ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور باتیں بیان کریں گے، قصے کہانیاں، اذا ہم یستبشرون، تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے. ٹھیک، آج دنیا کے اندر اللہ کی توحید جو ہے نا، یہ ایسے پکے قبر پرست غالی، جب توحید کا نام ہی لے لو، نام، اندر سے جلنے بھوننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دو، صرف اللہ مشکل کشا ہے، اندر سے جل جائیں گے. ان کے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کی آنکھیں اس مولوی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی کہ یہ فتنہ پرست ہے، الیاذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، شریر ہے، یہ شر پسند ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وابی، یہ عجیب، یہ بھی عجیب تانا ہے، گالی بن چکی ہے وابی. سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہتے تھے صحابی کہتے تھے، یعنی جس صحابی نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر لیا، اس کو کہتے تھے صحابی. اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جس نے ساری قبر پرستوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کی توحید کو اپنے دل میں بسا لیا، اس کو کہہ دیتے ہیں وہابی. کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو کوئی کہے نا وہابی، تو کوئی اس کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور وہابی، یہ جو آخر کے اندر یا ہے، یہ نسبت کی ہے، مطلب وہاب والا، اللہ والا، عطا کرنے والے کا بندہ. اس کے اندر کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دل کے اوپر یہ بات لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو اگر وہ اپنے انداز میں یہ اس کو گالی دیتا ہے، آپ یہی سمجھ لو کہ نبیوں کو اس سے بھی بڑا بڑا کہا گیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ گمراہ کہا گیا ہے، قوم نے کہا ہم تجھے گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ بے عقل کہا گیا ہے، صفاحت، بے عقل. اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر کہا گیا. بس سمجھ آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا گیا الیاذ باللہ. ایک ہوتا ہے چھوٹا جھوٹ، ایک ہوتا ہے جھوٹا، ایک ہے کذاب. یہ بڑا جملہ ہے، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا الیاذ باللہ. کس کی خاطر کہا ہے؟ توحید کی خاطر کہا گیا نا.
40 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد جب وہی پیغمبر اپنی زبان سے رب کی توحید بیان کرتا ہے، وہی صادق و امین کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کذاب کہہ رہے ہیں، شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ بس یہی دل کے اوپر رکھ لیا کرو کہ ہماری عزت نبی کی عزت سے زیادہ نہیں ہے، ہماری عزت کوئی نبی کی عزت سے بڑی ہوئی نہیں ہے۔ اس ظالم نے آج ہمیں گالی دے دی ہے، یا اللہ ہم صبر کرتے ہیں، اس صبر کا پھل ہمیں تو عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ صبر کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ اسمی بھی اللہ نے فرمایا آج دنیا کے اندر یہ نہ حق کو دیکھ رہے ہیں نہ حق کو سن رہے ہیں، لیکن جب قیامت والے دن ہماری عدالت کے اندر پیش ہوں گے، وہاں صرف جج میں ہوں گا، فیصلہ صرف میں کرنے والا ہوں گا، وہاں کسی کا کوئی مقدمہ لڑنے والا وکیل بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے، فیصلہ میرا چلے گا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک میں ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا اس دن پھر یہ کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے، کیا ہی خوب سننے والے ہوں گے۔ فعل تعجب کے سیغے ہے نا، کہ اس دن ان کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی، اس دن یہ پھر کان ان کے کھل جائیں گے، قوت سماعت کھل جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں ہونی ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن۔ میں نے کہا نا محشر کا میدان ایک نہ ایک دن لگنا ہے، سجنا ہے، سارے اللہ کے دربار میں وہاں حاضر ہوں گے، سارے کھوٹے کا کھوٹا، کھرے کا کھرا وہاں پہ نکل جائے گا سارا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وہاں سارے عمل اس کے سامنے لکھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح پیچھے قرآن پاک میں آیا نا سورۃ کہف کے اندر، اللہ نے فرمایا جب اعمال نامے دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے کاش وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، وہ بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر بات کو لکھ کے رکھ دیا کرامن کاتبین نے۔ اس طرح وہاں پہ پھر چلے گا، ٹھیک ہے؟ آگے پھر تخویف اخروی ہے جی، یہ تخویف اخروی تھی جی، اسمی بہم وابصر۔ اب آگے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ڈرا تو ان کو یوم الحسرتی، دن حسرت کے، حسرت والے دن سے میرے پیغمبر ان کو ڈرا اپنی امت کو۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جبکہ آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، امر معاملے کا، جبکہ آخری فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا۔ اے نبی آپ ڈرائیں ان کو حسرت والے دن سے، یعنی قیامت والا دن، آخرت کے دن سے ڈرائیے، ٹھیک ہے؟ جس روز برے لوگ، نیک اور بد سب پچھتائیں گے۔ بات سمجھو غور سے، حسرت والے دن سے، اللہ نے فرمایا حسرت والے دن۔ کیوں حسرت والا دن کہا گیا؟ نیک بھی پچھتائیں گے اور برے لوگ بھی پچھتائیں گے۔ برے لوگ پچھتائیں گے او ہو ہم نے برائیاں کی ہیں، گناہ کیے۔ نیک لوگ پچھتائیں گے او ہو ہم نے اللہ کو یاد اور زیادہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی نیکیاں تو ہیں ہمارے پاس، لیکن دنیا کے اندر جو ہم نے فارغ وقت گزارے ہیں اس کے اندر ہم نے اور اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا، تاکہ ہم اور آج اللہ کے نزدیک ہو جاتے اور ہم جنت کے درجے بلند چڑھ جاتے۔ نیک لوگ بھی پچھتائیں گے اور برے لوگ بھی پچھتائیں گے، لیکن دونوں کے پچھتانے کے اندر کیا ہوگا؟ بڑا فرق ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے صرف ایک بات کے اوپر افسوس کریں گے۔ کیا افسوس کریں گے؟ کہ یا اللہ دنیا کے اندر جو ہم نے تیری یاد سے علاوہ، تیرے ذکر سے علاوہ جو فارغ وقت گزارا، یا اللہ وہ کیوں گزارا ہم نے اس کو بھی تیری توحید کے اندر، تیرے ذکر کے اندر کیوں بسر نہیں کیا۔ اس کے اوپر جنتی بھی کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے کہ یا اللہ جو فارغ وقت ہم نے گزارا ہے، یا اللہ اس کے اندر بھی ہاں پچھتاؤ گے۔ اللہ جنت کے اندر تم سب کو بھیجے گا نا، پچھتاؤ گے کہ یا اللہ قاری صاحب 1 گھنٹہ درس دیتے تھے، 2 گھنٹے کیوں نہیں دیتے تھے؟ پچھتاؤ گے یا اللہ ہم تھک جاتے تھے، ہم تھک جاتے تھے، یا اللہ چھوڑنا پڑتا تھا 1 گھنٹے کے بعد، یا اللہ 2 گھنٹے کیوں نہیں درس ہوا، 3 گھنٹے، یا اللہ پوری رات کیوں نہیں ہوا۔ سمجھ آئیے؟ یہ افسوس ہوگا سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں کیا کروں کہ جنتی افسوس کریں گے کہ یا اللہ جو دنیا میں فارغ وقت گزارا تیرے ذکر سے علاوہ، تو اس کو تیری یاد کے اندر کیوں بسر نہیں کیا کہ آج جنت کے ہم اور درجے بلند چڑھ جاتے، تیرے اور قریب ہو جاتے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی جب کیا کر دیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اذ قضی الامر، جب آخری فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے آخری فیصلہ؟ کہ جب موت، اس کی تشریح جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ موت کو سب کے سامنے مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اہل جنت کے سامنے بھی اور اہل جہنم کے سامنے بھی موت کو مینڈے کی شکل میں کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ آخری فیصلہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مینڈے کو
ایک موت کو مینڈے کی شکل میں اہل جنت اور جہنم کے درمیان کیا کر دیا جائے گا، ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تاکہ اہل جنت کو معلوم ہو جائے کہ ہم جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جہنمیوں کو بھی معلوم ہو جائے اوہو موت ہی مر گئی، اب موت نہیں آنی، اب ہم جہنم کے اندر کیا رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس لیے اب ہمارے لیے فنا نہیں ہے، ہمارے لیے اب موت نہیں ہے، اب ہمیشہ کے لیے اب ہم جہنم کے اندر رہیں گے، جنتیوں کو معلوم ہو جائے گا اب ہمیشہ کے لیے ہم کہاں رہیں گے، جنت کے اندر رہیں گے، ٹھیک ہے اللہ وہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب موت کو مینڈے کی شکل میں پولے صراط کے اوپر، اب پولے صراط کیا ہے، ایک طرف اس کے جنت اور ایک طرف جہنم، پولے صراط کے اوپر جب موت کو مینڈے کی شکل کے اندر ذبح کیا جائے گا، جہنمی جو ہوں گے نا، جہنمی یہ جب دیکھیں گے یہ خوش ہوں گے، یہ خوشی کے ساتھ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے کہ شاید ہمیں اب نکالنا ہو جہنم سے، یہ خوش ہو کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جنتی جو ہوں گے جب مینڈے کو دیکھیں گے، مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح ہوتے ہوئے، جنتی ذرا گھبرا کر چہرہ اٹھائیں گے، یہ کہیں گے شاید کہیں نکالنے کا حکم نہ آ گیا ہو، ٹھیک۔ جنتی تھوڑا سا گھبرا کر چہرہ اٹھا کے دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایسا منظر کرے گا کہ موت کو سب کے سامنے ذبح کرے گا اور یقین دلانا مقصود ہوگا۔ جہنمی جب دیکھیں گے جہنم سے یہ خوش ہوں گے کہ اب نکلنے کا حکم ہوگا، جنتی جب دیکھیں گے یہ ذرا گھبرا کر دیکھیں گے کہ کہیں ہمیں جنت سے نکلنے کا حکم نہ آ جائے، ٹھیک ہے اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، پھر یہ اعلان ہوگا کلاہما خلود فی ما تجدون لا موت فیہا ابدا، کہ ہر ایک اپنے ٹھکانے کے اندر آج کے بعد ہمیشہ سے رہے گا، کسی کے اوپر کوئی موت واقع نہیں ہوگی۔ جب مینڈے کی شکل میں موت کو کیا کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اب ہر ایک اپنے ٹھکانے کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا، کسی کے اوپر کوئی موت واقع نہیں ہوگی کبھی بھی، سمجھ آ گئی ہے۔ اس وقت جب یہ اعلان ہو رہا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنتیوں کی خوشی کا کیا حال ہوگا اور جہنمیوں کے غم کا کیا حال ہوگا۔ ان کو تو غم کے اوپر ہی غم چڑھ جائے گا اور جنتیوں کی خوشی کے اوپر خوشی چڑھ جائے گی، سمجھے کیا موت ہے ہی نہیں۔ دیکھو آج تو دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہے نا موت ہے، مرنا ہے ایک نہ ایک دن، چلے جانا ہے، پتہ نہیں قبر کے اندر، یہ بھی جو اللہ والا ہوگا نا اس کو موت یاد ہوتی ہے، ورنہ جو ہوگا نا بے حیا بدبخت دنیا کے اندر پڑھنے والا، جس نے نہ نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ قرآن سمجھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کوئی دین کے ساتھ تعلق، اس کو تو موت بھی نہیں پتہ، وہ تو کہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں، نہ اس کو آخرت کا پتہ ہے۔ ہاں جو قرآن سمجھ رہا ہے روز، جس کے دل کے اوپر روز قرآن کی آیتیں چوٹ کر رہی ہیں، فکر آخرت دلا رہی ہیں، اللہ اللہ ذکر کرنا سکھا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں نماز پڑھنا سکھا رہی ہیں، روزے کے ساتھ تعلق جوڑ رہی ہے، وہ بندے کو تو موت یاد ہوگی۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر تو موت کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک دن موت آ جانی ہے، چلے جانا ہے دنیا سے، قیامت آئے گی، حساب کتاب، لیکن جب یہ آخری مرحلہ ہوگا، جب یہ اعلان ہو جائے گا بھئی آج کے بعد کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی، جنتیوں کی خوشی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، جہنمیوں کے غم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کے داخلے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اولی داخلہ بلا حساب و کتاب اللہ جنت کے اندر نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اللہ نے آگے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ لوگ دنیا میں بیچ غفلت کے ہیں۔ آج انسان بھائی کیا ہے، غفلت میں ہے یا نہیں، بے خبر ہے، کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کو دین کی طرف بلاؤ بھاگ جاتا ہے کہ آج کے نوجوان کو، آج کے لوگوں کو نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس کو کوئی کہے نا کہ آجا فلانی بے حیائی کی طرف چلتے ہیں، فلانی برائی کی طرف چلتے ہیں، فلانے گناہ کی طرف چلتے ہیں، فوراً بھاگ کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی کہے آجا نماز پڑھنے کی طرف، آجا روزہ رکھنے کی طرف، آجا نیک عمل کی طرف، آجا قرآن پاک کا درس سننے کے لیے، پھر یہ فوراً زبان سے نکلے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، بیماری ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرا فلانا کام رہ جائے گا، فلانا کام رہ جائے گا، غفلت کے اندر ہے۔ اگر غفلت کے اندر نہ ہوتے تو یہ آج اپنی زبان سے یہ جملہ نہ نکل، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کرو، جس بندے کو بندہ کہے نماز پڑھ آجا میرے ساتھ، یا آپ کہو کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ آگے سے کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
ذرا اس جملے کے اوپر تو غور کرو، یہ 2-3 لفظوں کے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. حیرانگی ہے کہ نہیں؟ ایک عقل مند انسان، باشعور انسان اس جملے کے اوپر غور کرے. میرے پاس ٹائم، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے یار تیرے پاس، نیکی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں نکل جائے گا ٹائم ایک نہ ایک دن تیرا، یہ نکل جائے گا. جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، تیری گردن کے اندر ہاتھ ڈال کے تیری روح کو نکالے گا، اس دن تیرا ٹائم نکل جائے گا. قبر کے اندر جائے گا، تیرا ٹائم نکل جائے گا اس دن. سب کچھ وہاں کے اوپر ساری جتنی بھی اگلے پچھلے کسریں نکل جائیں گی ساری، تیرے پاس جو ٹائم نہیں آج. ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے میرے پاس ٹائم نہیں. باقی ہر بے حیائی ہر کام کے لیے ٹائم ہے، لیکن ایک قرآن پڑھنے کے لیے، دین کا کام، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسا بندہ جو ہے انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کے روپ کے اندر وہ بدبخت شیطان ہے. شیطان، کیونکہ شیطان ہی کہتا ہے، شیطان ہی یہ کام کر سکتا ہے نا کہ اس کے زبان کے اوپر چڑھائے کہ تیرے پاس دین کا ٹائم نہیں ہے، نہ تیری دنیا ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور آج وہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ غفلت میں ہے. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ نہیں ایمان لاتے. ٹھیک ہے، لیکن آخر مریں گے تو صحیح، ایمان نہیں لاتے، آخر مریں گے تو صحیح. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اللہ نے فرمایا جب مر جاؤ گے نا ظالموں، مر جاؤ گے، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. ہاں، جب ساری کائنات ختم کر دوں گا پھر کیا میں ہی بس وارث ہو جاؤں گا. آج تو دنیا کے اندر ملکیت ہے تمہاری، کوئی کسی جگہ کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی کی ملکیت ہے، کوئی کسی کا بادشاہ، کوئی کسی فلانے ملک کا بادشاہ، فلانے ملک. یہ ساری بادشاہتیں، یہ ساری جائیدادیں، ساری زمینیں نکل جائیں گی تمہاری ملکیت سے، پھر صرف میری ملکیت چلے گی، میں ہی وارث ہوں گا. آج دنیا کے اندر عارضی وارث ہو تم، عارضی تم ملکیت ہو تمہارے اندر، تمہاری ملک کے اندر، لیکن کل قیامت کے دن اس کے حقیقی وارث کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. ہاں، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ ان لوگوں کے جو اوپر اس کے ہیں، یعنی میں ان کا بھی وارث ہوں گا جو اس کے اوپر کیا ہے؟ آباد ہیں. جو ان لوگ جو اس کے اوپر کیا ہے؟ لوگ بستے ہیں، ان کا بھی کیا ہوں گا؟ میں ہی ہوں گا. صرف ہم اکیلے رہ جائیں گے بس. اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ ہم وارث ہوں گے، جو لوگ مر جائیں گے، جو اوپر آباد ہیں، اس کے کیا ہوں گے؟ ہم وارث ہوں گے. کہ ان کو دوبارہ اٹھانا قیامت والے دن، یہ میرا کام ہوگا، میرا حکم چلے گا. کیونکہ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اللہ وارث ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھانا موت سے، یہ صرف کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کو حکم چلے گا. ٹھیک ہے، آگے اللہ اکبر. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہاں، اور طرف ہمارے ہی پھیرے جائیں گے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، پس ضرور سزا بھگتیں گے. ٹھیک ہے، جب یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے پھر ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. یہ حاضری دے دیں جی سب. حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، محمد ارشد صاحب. یہ غلام محمد صاحب کی کل غیر حاضری ہے جی. عبد المجید صاحب، محمد یونس صاحب، نجیب مصطفیٰ صاحب،